للہ وکفا والصلاة والسلام علی خیر خلق اللہ وبعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین، ہم نے پرسوں غزوہ احزاب یا غزوہ خندق، ایک ہی غزوہ کے دو نام ہیں۔ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ احزاب حزب کی جمع ہے، بہت سارے گروہ، بہت سارے قبیلے مل کر کے آئے تھے، اس لیے اس کو احزاب کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشورے پر خندق کھودی تھی، اس لیے اسے غزوہ خندق کہا جاتا ہے۔ یہاں یہودیوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ بدعہدی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور ایک ہی قبیلہ رہ گیا تھا مدینے میں، بنو قریظہ۔ پھر ان کا محاصرہ ہوا اور انہیں بھی جلا وطن کر دیا گیا، ان کے جو جنگ کے قابل لوگ تھے انہیں قتل کر دیا گیا، اور جو نابالغ تھے انہیں چھوڑ دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی پھر اب کافروں کی ہمت ٹوٹ گئی، وہ 10,000 کا لشکر لے کر کے آئے، لیکن مدینے کا کوئی نقصان یا اہل اسلام کا کوئی نقصان نہیں کر سکے۔ تو اس موقع پر اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ آئندہ یہ کبھی ہمارے مقابلے میں لڑنے کے لیے نہیں آئیں گے، ہم جائیں گے جب بھی جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مختلف سریے اور مختلف چھوٹے چھوٹے غزوات بہت زیادہ اس دوران کیے۔ ان قبیلوں کو سبق سکھانے کی معاملات ہوئے، جو قبیلے ان کے ساتھ مل کر کے آئے تھے یا جن کے معاملات تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر سبق سکھایا۔ خاص طور پہ بنو لحیان قبیلہ، اس کے لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، جنہوں نے ان 10 صحابہ کرام کو میں سے 8 کو شہید کر دیا تھا اور 2 کو جو ہے وہ بیچ دیا تھا مکہ میں جا کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس غزوہ میں شامل ہوئے کہ جا کے ان کو سبق سکھایا جائے بنو لحیان قبیلے کے لیے۔ اور جب انہیں پتہ چلا، وہ سارا قبیلہ فرار ہو گیا، سارا قبیلہ فرار ہو گیا، مقابلہ نہیں کیا، بھاگ کے وہاں سے اپنا علاقہ چھوڑ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 دن وہاں رہے، پھر واپس پلٹ آئے۔ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کا کہا جاتا ہے یہ تقریباً 14 دن کا سفر تھا۔ پھر محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا ایک علاقے میں، وہ وہاں سے پلٹے کامیابی کے ساتھ۔ تو راستے میں انہیں ایک سردار لوگوں کے ساتھ جاتا ہوا مل گیا، وہ نہیں پہچانتے تھے، گرفتار کر لیا، گرفتار کر کے مدینہ لے آئے، مسجد نبوی میں باندھ دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور پہچان لیا اس کو، یہ حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پہچان کر کے آقا علیہ السلام نے فرمایا، ثمامہ کیا حال ہے تیرا؟ کہا گرفتار کر کے پوچھتے ہیں حال کیا ہے، سردار تھا نا، گرفتار کر کے پوچھتے ہیں کیا حال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دن اسے قید میں رکھا گیا، کھلایا پلایا رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتا رہا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اسے کھول دو رسیاں، جانے دو، ثمامہ کو جانے دو۔ گستاخی بھی کی اس نے بہت، 3 دن اسے روکے رکھا مسجد نبوی میں، اور 3 دن کے بعد کہا جانے دو۔ اب وہ خود کہتے ہیں کہ میں مدینے سے باہر نکلا، میں بیٹھ کے سوچنے لگا کہ اگر یہ دنیا کے سردار ہوتے، جس طرح کا رویہ میرا تھا، جس طرح کی گفتگو میری تھی، جس طرح میں نے گستاخی کی، مجھے قتل کروا دیتے۔ لیکن اور اس نے یہ بھی چیزیں کی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اگر آپ مجھے قتل کر دیں گے تو میری قوم بدلہ لے لے گی، اگر احسان کریں گے تو میں آپ کے احسان کا بدلہ کبھی دے دوں گا، اور اگر آپ کو پیسے چاہیے تو آپ بتلائیے کتنی رقم چاہیے میری آزادی کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے آزاد کر دو، جانے چھوڑ دیا۔ مدینے سے باہر نکلے، سوچ میں پڑ گئے، اگر یہ دنیا دار ہوتے تو میری پیشکشوں میں سے کسی کو قبول کر لیتے، یا مجھے جو ہے میری گستاخیوں کی سزا دے دیتے، ایسا بھی نہیں کیا، یہ یقیناً اللہ کے رسول تھے۔ تو اس وقت واپس پلٹے، کہتے میں نے وہیں پہ غسل کیا اور واپس مسجد نبوی میں آیا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہم نے تو تمہیں کہا تھا جاؤ، تم پھر پلٹ آئے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آپ نے جسم کو قید کیا تھا، اب میرا دل آپ کا قیدی اور غلام بن گیا ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسول، اور پھر اس کے بعد انہوں نے بڑے کمال کے 3-4 جملے کہے، بڑے کمال کے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم میرے نزدیک سب سے برا شہر مدینے کا شہر ہے، لیکن اللہ نے میرے دل کو بدلا، اب سب سے محبوب ترین شہر یہ شہر میرے لیے۔ میرے نزدیک آپ کا چہرہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ تھا، اللہ کی قسم اب سب سے زیادہ پسندیدہ چہرہ آپ کا ہے، اور سب سے ناپسندیدہ دین آپ کا دین تھا۔ اللہ کی قسم آج یہ دین مجھے دنیا جہان کی ہر نعمت سے زیادہ پیارا ہے۔ اب یہ یہاں سے کہنے لگے یا رسول اللہ میں عمرے کے لیے جا رہا تھا تو میرے آپ کے ساتھیوں نے گرفتار کر لیا، اب اجازت دے مجھے میں مکہ جاؤں اور عمرہ کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، یہ مکہ میں آئے، عمرہ کیا۔ عمرہ کرنے کے بعد وہیں پہ مکہ میں بیت اللہ میں اعلان کرتے ہیں مکے والوں سنو، تمہاری ساری گندم آتی ہے ہمارے علاقے سے، یمامہ سے، اور میں یہاں اعلان کرتا ہوں کہ آج کے بعد وہاں سے کوئی گندم تمہارے پاس نہیں آئے گی جب تک تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے اجازت نامہ نہیں حاصل کرتے۔ ان سے جا کے اجازت لے کر کے آؤ، وہ اجازت دیں گے تو تمہیں گندم ملے گی ورنہ نہیں ملے گی، یہ اعلان کر کے چلے۔ اور ان کے پورے قبیلے نے ان کے اس اعلان کا پاس رکھا، لوگ آتے رہے دیں گندم دیں، نہیں ہمارے سردار نے اعلان کیا ہے اور جو اعلان کیا ہے اس کے مطابق آ جاؤ تمہیں۔ پھر اب انہوں نے سفارت بھیجی مدینے میں مکے والوں نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاندان تو آپ کا ہے، قوم قبیلہ تو آپ کا ہے، آپ رحم فرمائیے اور سمامہ کو خط لکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سمامہ کو خط لکھا کہ سمامہ ان کی اناج جانے، انہوں نے جو کیا وہ کیا، ہم ایسی قطع رحمی کا معاملہ ہم کرنے والے نہیں ہیں۔ تو اس طرح مکے والوں کی گندم بحال ہوئی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کے پاس قبیلہ ارینا کے کچھ لوگ آئے، اسلام قبول کیا، مدینے میں رہے، ان کے پیٹ بہت بڑے تھے، بیماری میں مبتلا تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چراگاہ میں بھیج دیا کہ تم باہر مدینے کے جو ہمارے بیت المال کے اونٹ ہیں ان کے پاس چلے جاؤ، وہاں پہ رہو اور بیماری کا علاج تمہارا ہو جائے گا، پھر تم آ جاؤ۔ ان بدبختوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چرواہے کو شہید کر دیا، اونٹ لے کر کے بیت المال کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بھاگ گئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اطلاع آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پیچھا کیا، انہیں گرفتار کیا گیا اور انہیں اسی طرح قتل کیا گیا جس طرح انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو قتل کیا تھا۔ پہلے اس کی آنکھوں کو ضائع کیا تھا، پھر ہاتھ پاؤں کاٹے تھے، تو اسی طرح دیت اور قصاص میں ان کو مسجد نبوی کے سامنے ان کی آنکھوں کو نکال کر کے اور ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر کے پھر انہیں مارا گیا مسجد نبوی کے سامنے۔ یہ قبیلہ ارینا کے لوگ تھے۔ پھر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں دیکھتے ہیں کہ میں نے احرام پہنا ہوا، اب 6 سال ہو گئے بیت اللہ کی کو دیکھے ہوئے، تو کہا میں نے ایسے دیکھا ہے چلو تیاری کرو، عمرہ کر کے آتے۔ 1400 سے لے کے 1700-1800 کے قریب بیان کیے جاتے ہیں صحابہ کرام تیار ہوئے، 1300 سے لے کے 1700 کے درمیان صحابہ کرام، یہ مختلف روایات تیار ہو گئے۔ یہاں سے نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی اونٹنیاں منگوائیں، 70 اونٹنیاں منگوائیں کہ انہیں جا کر کے بیت اللہ میں ذبح کر کے لوگوں کو کھانا کھلائیں گے۔ قربانی ہوتی ہے صرف حج کے موقع پر، عمرہ میں نہیں ہوتی، لیکن اگر کوئی وہاں کھانا کھلانا چاہے تو بالکل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 اونٹ لیے اپنے طرف سے کہ انہیں جا کر کے بیت اللہ میں ذبح کریں گے، اور مدینہ سے نکلتے ہوئے جہاں احرام باندھنا ہے وہ ذی الحلیفہ ہے، وہاں آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا اور لبیک پکارا، اور لبیک پکارنے کے بعد اب مکہ کی طرف سفر شروع کر دیا۔ مکہ کی طرف جب سفر کیا، مکے والوں کو بھی اطلاعات مل رہی تھی، ادھر بھی پیغام آ رہے تھے کہ انہوں نے آپ کو عمرہ نہیں کرنے دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہم لڑنے کے لیے تو آئے نہیں ہیں، ہم تو صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اور یہ وہ روک نہیں سکتے۔
بہرحال راستے میں کچھ لوگ ملے، مشرکین تھے، انہوں نے تحفے پیش کیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کسی مشرک کا تحفہ قبول نہیں کرتا، رد کرتا۔ اسلام لے آؤ تو تحفہ دو تو میں مان لوں گا، ورنہ میں تحفہ کسی کا قبول نہیں کرتا۔ پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام آگے بڑھے تو بنو غفار قبیلے کے ایک شخص آیا اور اس نے 100 بکری اور کچھ دودھ دینے والی اونٹنیاں تحفے میں پیش کی۔ اب یہ مسلمان تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تحفے کو قبول کر لیا۔ 100 بکری دی انہوں نے اور کچھ دودھ دینے والی اونٹنیاں دی۔ کچھ آگے بڑھے، بنو بدان کا قبیلہ آ گیا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید لوبیا اور کھیرے اور اسی طرح کچھ سبزیاں پیش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بڑی اچھی لگی، اور اس سارے معاملے میں جو جس طرح میں نے پرسوں بات کی تھی کہ کسی نہ کسی زوجہ محترمہ کو ام المومنین کو ساتھ لے کے جاتے تھے قرآن اندازی کے ذریعے سے۔ اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نام نکلا تھا، وہ ساتھ تھا۔ انہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفید لوبیا اور کھیرے کھلائے، پہلی مرتبہ کھائے تھے، اچھا لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہاں سے نکلے، آگے پہنچے حدیبیہ کے قریب، 22 کلومیٹر کے قریب سفر بنتا ہے مکہ سے پیچھے۔ تو وہاں یہاں آ کر کے اب جو ہے وہ لوگوں نے اطلاعات آ گئی کہ وہ مکے والے سارے انہوں نے میٹنگ کی ہے اور پروگرام بنا لیا ہے کہ جو بھی ہوگا کٹ مریں گے لیکن مسلمانوں کو بیت اللہ میں نہیں آنے دیں گے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ 2 بہت بڑی ہزیمتیں اور 2 بہت بڑی ذلتیں اٹھا چکے تھے۔ ایک تو بدر ثانی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کہے ہوئے مقام پر پہنچ گئے اور وہ نہیں آئے۔ دوسرا احزاب میں اتنا بڑا لشکر لے کر کے آئے اور مسلمانوں کا کچھ بگاڑ نہیں سکے۔ یہ 2 بڑی ذلتیں ان کے ماتھے کا کلنک تھیں۔ اب وہ کہنے لگے تیسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے عمرہ کر کے چلے جائیں، ہمارے پلے کیا رہ جائے گا۔ اس لیے انہوں نے اپنی پورے مکے کی آبادی کو اکٹھا کیا کہ یہ نہیں ہونے دینا اب ہم نے۔ اور دوسرا انہوں نے اپنے حلیف قبائل ہوتے ہیں جن سے معاہدہ ہوتا ہے اگر ہمارے ساتھ جھگڑا ہوا تم ہمارا ساتھ دینا، اگر تمہارا کسی کے ساتھ ہوگا ہم تمہارا ساتھ دیں گے، یہ حلف اٹھائے ہوتے، قسمیں اٹھائی ہوتی۔ ان حلیف قبائل کو بھی انہوں نے بلا لیا، طائف میں، کچھ حبش میں، جہاں جہاں ان کے حلیف قبائل تھے ان کو بھی بلا لیا کہ اب ہم نے انہیں نہیں آنے دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں رکے، لیکن جہاں رکے وہاں پر کنویں کا پانی بہت کم تھا۔ یہ ایک بہت بڑا وہاں پر معجزہ ہوا، کنویں کا پانی بہت کم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا یا رسول اللہ علیہ وسلم پانی نہیں ہے، پیاس ہے، گرمی بڑی شدت کی ہے، تو پانی کے لیے کنویں میں بہت کم پانی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پر آئے، وضو کیا، کلی کی اور پانی کنویں میں گرایا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، کہتے پھر اس کا پانی جب تک ہم رہے سب کے لیے کافی ہوتا رہا، دوبارہ اس کا پانی خشک نہیں ہوا بلکہ منڈیروں تک پانی اس کا آنے لگا۔ یہ بھی بہت بڑا معجزہ اس وقت ہوا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے بندوں کو بھیجنا شروع کیا۔ بنو خزاعہ قبیلہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہمدردی رکھتا تھا لیکن ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ بدیل بن ورقاء اس کا سردار تھا، وہ آیا کہ یار یہ معاملات تو بڑھتے جا رہے ہیں، وہ مکے کی آبادی ساری نکل کر کے وہ بھی باہر آ گئی ہے اور یہاں سے بالکل قریب میں وہ پڑاؤ ڈال کے بیٹھے ہیں، یہاں یہ ہیں، کیا یہ معاملہ بیت اللہ کے پاس ہونے لگا ہے۔ وہ آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، صحابہ کو دیکھا، احرام پہنے ہوئے ہیں اور اونٹ ہیں قربانی کے لیے، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے لگا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بدیل جا کے ان کو کہہ دو میں لڑنے کے لیے نہیں آیا، کوئی اسلحہ لے کر کے ہم نہیں آئے، وہ جو عام تلواریں پاس ہوتی ہیں وہی ہمارے پاس ہیں، لڑنے کے لیے نہیں آئے، احرام پہن کر کے آئے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے آئے ہیں، نہ ہمارا اس کے علاوہ کوئی مقصد ہے نہ ہم کچھ سوچ کر کے آئے، ان سے جا کے کہو۔ اور یہ قربانی کے اونٹ بھی لے کر کے ہم آئے ہیں کہ اللہ کے گھر کی نظر کرنے۔ اس نے جا کر کے قریش سے کچھ سمجھایا کہ دیکھو نہ رکاوٹ بنو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور احرام پہنے ہوئے ہیں، ان کے ساتھی ہیں، وہ قربانی کے جانور لے کر کے آئے ہیں اور تم اللہ کے گھر سے روکتے ہو، منع کرتے ہو۔ اور انہوں نے کہا جی یہ تو نہیں ہونے والا۔ یہ چلا گیا۔
اب ایک اور بندے کو بھیجا، یہ حبشی تھا، حلیس بن علقمہ، بعض نے حبیس بن علقمہ اسے لکھا ہے، یہ بھی آیا، یہ بھی اسی طرح واپس چلا گیا۔ پھر طائف کا بڑا سردار عروہ بن مسعود الثقفی یہ آیا، اور آ کر کے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی، یہ بھی اپنے قبیلے کو لے کر کے، مکے والوں کا حلیف تھا، وہاں آیا ہوا تھا۔ یہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہیں کہنے لگا مکے والوں نے اتنی تیاری کی ہے، یہ جو آپ کے پاس لوگ ہیں نا، جب تلواریں چلیں گی یہ بھاگ جائیں گے، کسی نے آپ کا ساتھ نہیں دینا، آپ کیوں اپنی قوم کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں؟ عروہ بن مسعود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی قوم سے، قریش سے کیوں دشمنی کر رہے ہیں؟ وہ تو سارے اکٹھے ہیں، اور یہ آپ نے جہاں جہاں سے بھی آپ کے ساتھی اکٹھے ہوئے ہیں، جب تلواریں چلیں گی، تیر چلیں گی، یہ بھاگ جائیں گے۔ اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، اگر تو یہ بات کرتا ہے، بڑے سخت انداز میں اس کے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے کہا، خدا کی قسم جب تلواریں چلے گی تو دیکھے گا کون بھاگتا ہے کون رہتا ہے۔ بات کرتے کرتے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کو بار بار ایسے پکڑا، بار بار ہاتھ لگا، ساتھ میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے، انہوں نے ہاتھ پہ ہاتھ مارا، تو خبردار اللہ کے دین کے دشمن، اب دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑھی کو ہاتھ نہ لگانا۔ اس نے دیکھا ہے کون تو، اس کپڑا لپیٹا ہوا تھا، کہا تیرا بھتیجا مغیرہ بن شعبہ ہوں، کہا تیرا ستیہ ناش ہو، تو اپنے چچا کے خلاف ہی بات کر رہا ہے، کہا مجھے تیری رشتہ داری عزیز نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ عزیز ہے۔ اب یہاں صحابہ کرام نے ایک وہ عمل کیا جو رہتی دنیا تک کے لیے ایک نمونہ بن گیا۔ جب اس نے کہا نا کہ تلواریں چلیں گی تو دیکھیں گے تو بھاگ جائیں گے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا پانی منگوایا، اب وضو کرنے لگے، اور ہر صحابی کی کوشش اور جستجو یہ ہے کہ پانی کے قطرے زمین پر نہ گریں، ہم اپنے چہروں پہ مل لیں، اپنے سر پہ مل لیں، اپنے جسم پہ مل لیں۔ یہ ایک میسج تھا کافروں کے لیے، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتے ہو کہ تنہا چھوڑ دیں گے، ہم تو ان کے وضو کے پانی کے قطروں کو بھی زمین پہ گرنے نہیں دینے والے لوگ ہیں۔ یہ عظیم کمال محبت کا مظاہرہ ان لوگوں نے اس وقت کیا۔ عروہ بن مسعود یہاں سے اٹھا اور گیا واپس، مکے والوں سے کہنے لگا خدا کی قسم میں نے ایران کے بادشاہوں کے درباروں میں بھی گیا ہوں، اور وہاں کے بادشاہوں کو اور ان کے ماننے والوں کو بھی دیکھا ہے، میں نے حبشہ کے بادشاہ بھی دیکھے ہیں اور ان کے ماننے والے بھی دیکھے ہیں، میں نے روم کا بادشاہ بھی دیکھا ہے اور اس کے ماننے والے بھی دیکھے ہیں، بڑے بڑے قبیلوں کے سردار دیکھے ہیں، خدا کی قسم جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو دیکھا ہے ایسا میں نے زمانے میں کسی کو نہیں دیکھا۔ وہ تو وضو کے قطرے، وہ لعاب دہن زمین پہ گرنے نہیں دیتے، وہ ان کا خون کیسے تمہیں بہانے دیں گے؟ میری مانو تم، محمد اور بیت اللہ کے درمیان سے ہٹ جاؤ، میری مان لو، ہٹ جاؤ درمیان سے، اور خدا کی قسم ہٹ جاؤ گے تو تمہاری عزت ہے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ جاتے ہیں عرب پر تو عزت تو تمہاری ہے، خاندان تو تمہارا ہے، قوم قبیلہ تو تمہارا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، تو بھی ان کی باتوں میں آ گیا، ہم نہیں ایسا ہونے دیں گے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے کچھ لوگ جاسوسی کے لیے نکلے، حضرت سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ عنہ نے گرفتار کر لیا، لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آقا نے فرمایا چھوڑ دو، جانے دو، جانے دیا گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ اپنی طرف سے انہوں نے 2-3 بندے بھیجے، اب ہماری طرف سے کوئی جائے، جا کر کے ان سے بات چیت کرے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے سب سے بہتر جو رہے گا وہاں جانے کے لیے وہ عثمان بن عفان ہے، اس کے چچا کے بیٹے بھی ہیں، خاندان وہاں بنو امیہ موجود ہے، عثمان جائیں گے تو معاملہ آسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ تم مکے والوں کے پاس جاؤ اور ان سے جا کر کے بات کرو کہ ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، بات کا بتنگڑ نہ بناؤ اور معاملے کو حل ہونے دو، ہم عمرہ کر کے چلے جائیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے تو جب راستے میں ان کو قریش کے کچھ نوجوان ملے، کدھر؟ کہا تمہارے ہی پاس آ رہا ہوں، تم لوگوں نے جو معاملات کو خراب کیا ہے انہیں سلجھانے کی کوشش کے لیے آیا۔ ان کے چچا کے بیٹوں کو ابان بن سعید وغیرہ کو پتا چلا، وہ باہر نکلے، استقبال کیا کہ اتنے سالوں کے بعد ہمارے چچا کا بیٹا آ رہا ہے،
لے کر کے گئے مکہ میں. ابو سفیان کے پاس بھی بات ہو رہی ہے، اکرمہ بن ابی جہل بھی ہیں، خالد بن ولید بھی ہیں، یہ سارے اس وقت لوگ بڑے بڑے سب سے بات چیت کی، لیکن سارے ایک بات پہ ضد لگا کے بیٹھے ہیں ہم نے مسلمانوں کو عمرہ نہیں کرنے دینا، بس ہماری جانیں چلی جائیں گی، ہماری لاشوں پہ سے گزر کے جائیں گے ورنہ ہم نے نہیں جانے دینا. اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ یہاں پر جو کمزور مسلمان ابھی یہیں پر رہ گئے تھے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، ان کے ساتھ ملاقات کا انتظام کرتے ہیں، ان کو تسلی دیتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پہنچاتے ہیں اور انہیں بتلاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے سلام بھی بھیجا، کہا کہ ان قریب وقت آنے والا ہے کہ تم اس مکہ میں بے خوف و خطر اللہ کے دین پر عمل بھی کرو گے اور اللہ کی توحید کا اعلان بھی کرو گے. یہ وقت بہت قریب ہے، صبر اور حوصلے سے کام لینا. یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جا کے انہیں پیغام بھی تسلی بھی دی، لیکن یہ دن زیادہ لگ گئے، اطلاع آنے لگی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا، ایک دوپہر کے وقت میں اکٹھا کیا اور ایک کانٹوں بھرا کوئی درخت تھا ببول کا یا کیکر وغیرہ کے اس طرح کا، اس کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے. صحابہ کرام کو آواز دی گئی، آؤ بھائی سب بیعت کرو موت پر. اور دوسری شک تھی کہ یہاں سے کوئی بھی منہ پھیر کے نہیں جائے گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہیں گے، یہیں پہ رہیں گے، جو ہوگا دیکھا جائے گا. اس بیعت کے لیے. اور تیسری شک تھی کہ عثمان کے قتل کا بدلہ لے کر کے جائیں گے. یہ عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس شک پر بیعت کی گئی. صحابہ کرام اکٹھے ہو گئے، بیعت ہونے لگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہاتھ کیا. اب 1400 بندوں نے بیعت کرنی ہے، ہاتھ تو تھک جانا ہے. ایک صحابی آگے بڑھے، انہوں نے اپنا ہاتھ ایسے نیچے رکھ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھک نہ جائے. یہاں ابو سنان رضی اللہ تعالیٰ، دو سنان تھے، یا تو یہ ابو سنان بن محسن ہیں یا ابو سنان بن وہب ہیں، دونوں میں سے ایک ہیں. جس نے بیان کیا راوی نے، اس نے کہا ابو سنان، وہ اگلا نام نہیں بیان کر سکا، تو یہ دو ہی ہو سکتے. ان دونوں میں سے ایک آگے بڑھا اور اس نے سب سے پہلے بیعت کی اس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. 1400 صحابہ کرام بیعت کر گئے اور اس کا تذکرہ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں کیا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ان مومنوں سے جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کے ساتھ بیعت کی ہے، اللہ ان سے راضی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں یہی ترتیب ہوتی تھی. سب سے اعلیٰ مقام عشرہ مبشرہ کا، پھر جو آ جاتے ہیں اصحاب بدر، اور اس کے بعد بیعت رضوان. یہ بیعت رضوان والے کہ اللہ نے جن کی رضامندی کا جن کے لیے پیغام دے دیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، ان لوگوں سے. یہ 1300 سے میں نے آپ کو بتایا 1700 کے درمیان کہے جاتے ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیعت کر لی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی واپس آ گئے اور یہ معاملہ وقتی طور پہ رک گیا. اب مکے والوں نے پھر حضرت سہیل بن عمر کو بھیجا کہ تم جا کے مذاکرات کرو معاملے کو کسی طرف. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی اثناء میں اپنی اونٹنی پہ بیٹھے ہیں، قصوا پہ، اسے چلنے کا کہتے ہیں، وہ چلتی نہیں. لوگوں نے کہا کہ قصوا تو اڑ گئی ہے، آقا نے فرمایا اڑی نہیں ہے، اسے روک دیا گیا. جس طرح اصحاب فیل کو روکا گیا تھا، اس کو روک دیا گیا. سنو، مکے والے جو مجھ سے تقاضا کریں گے میں آج ان کی بات مان لوں گا. جو سوال کریں گے، جو مانگیں گے، اللہ کی حدود کو پامال نہ کرنے والا ہو، ان کی ہر شرط کو مان لوں گا. سہیل بن عمر کو آتے دیکھا، کہا سہیل کا مطلب یہ آسانی ہے، یہ آسانی لایا ہے، معاملہ حل ہو جائے گا. وہ آیا اور اس نے آ کر کے بات چیت شروع کی. بات چیت میں وہ مکے والوں کی شرائط لے کر کے آیا کہ ان شرائط پر صلح ہو سکتی ہے. شرط یہ تھی کہ 10 سال کے لیے آپ اور ہم کسی بھی میدان میں آ کر کے لڑیں گے نہیں. 10 سال کے لیے معاہدہ کریں، نہ ہم لڑیں گے نہ آپ لڑیں گے، اطمینان، امن، سکون. اور اس سے پہلے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ لوگ اس سال واپس جائیں گے، اس سال ہم نے آپ کو عمرہ نہیں کرنے دینا، اگلے سال آپ آ جائیں، 3 دن مکہ میں رہیں،
اسلحہ لے کر نہیں آ سکتے، آئیں عمرہ کریں اور چلے جائیں، لیکن اس سال نہیں۔ تیسری شرط تھی کہ مکے میں سے جو بندہ اب مدینے جائے گا، مدینے والے پابند ہیں اسے واپس مکے والوں کو دینے کی۔ جو بھی مسلمان مکہ سے مدینہ جائے گا، مسلمان پابند ہوں گے اسے واپس کرنے پر۔ لیکن اگر کوئی مسلمان خدا نخواستہ دین کو چھوڑ دیتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، تو وہ مشرکین مکہ اسے لانے کی جو بھی شرائط کریں گے مسلمانوں کو اسے دینا پڑے گا۔ اب یہ بظاہر شرائط تو ایسی تھی کہ جن میں اپنی ناکامی نظر آتی تھی کہ اب آپ اس سال عمرہ بھی نہیں کر سکتے، 10 سال لڑائی نہیں ہوگی، مسلمان کوئی مدینے جائے گا تو وہ مکے والے واپس لے آئیں گے، لیکن مسلمانوں میں سے کوئی مرتد ہوگا تو وہ مسلمان اسے روک نہیں سکتے، وہ جہاں چاہے چلا جائے۔ یہ جب شرائط آئی ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الحق، ہم حق پہ نہیں ہیں؟ کہا حق پر ہے، آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ میں اللہ کا رسول ہوں۔ پھر ان شرائط کو کیوں مان رہے ہیں ہم؟ کیوں ان شرائط کو مان رہے ہیں؟ کہا میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرتا۔ اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کی مرضی کے بغیر میں کچھ نہیں کرتا، یہ اسی کی مرضی سے ہونے والا معاملہ ہے۔ اب خاموشی چھا گئی۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، یہ شرائط ساری قبول ہے، تمہاری یہ چاروں کی چاروں شرائط قبول ہیں، 10 سال ہم نہیں لڑیں گے، ہمارے حلیف قبائل بھی نہیں لڑیں گے، اور دوسرا کہ ہم اس سال عمرہ نہیں کریں گے، اگلے سال آ کے کر لیں گے، تیسرا جو بھی مسلمان مکے سے مدینے کی طرف آئے گا ہم اسے واپس کر دیں گے، اور چوتھی شرط کوئی مسلمانوں میں سے مرتد ہو جائے گا تو مکے والے لے جا سکتے ہیں، ہم اسے پابند نہیں کریں گے، روکیں گے نہیں، اسے گرفتار نہیں کریں گے، اسے کچھ نہیں کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا، علی تم اس کی کتابت کرو رضی اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آگے اب اس کو لکھنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے لگے تو کہنے لگے نہیں، یہ اللہ تو ہوا، یہ رحمان اور رحیم کیا ہے ہم نہیں جانتے، اللہ کو تو ہم جانتے ہیں، یہ رحمان اور رحیم کیا ہے؟ اللہ کے نام کے ساتھ یہ رحمان اور رحیم نہیں لکھنا۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا عبید اللہ عبید الرحمن ایم تدعو فلہ الاسماء الحسنی، یہ اسی کا جواب آیا تھا کہ یہ اللہ کے سب خوبصورت نام ہیں۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو کتابت کے لیے جب کہا تو انہوں نے بسم اللہ کا کہا، انہوں نے کہا ہم نے یہ نہیں لکھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لکھو بسمک اللہم، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ یہ لکھو۔ کہا جی یہ ٹھیک ہے۔ پھر لکھا ھذا ما قال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فیصلہ کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور قریش کے درمیان۔ کہا نہیں، یہ محمد رسول اللہ کیوں لکھا ہے؟ اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیں پھر آپ کا اور ہمارا جھگڑا کس چیز کا ہے؟ پھر آپ کا اور ہمارا جھگڑا نہیں ہے، اگر آپ کو اللہ کا رسول مان لیں پھر تو آپ کی بات ماننی ہے۔ یہ دیکھ لیں وہ کافر ہونے کے باوجود سوچ کہاں ہے۔ ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ جب رسول اللہ مان لیا پھر اپنی مرضی نہیں ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ماننی ہے، ان کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ وہ کافر ہو کر کے کہتا ہے اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیں پھر آپ کا اور ہمارا جھگڑا ہی نہیں، پھر تو ہم نے آپ کے فیصلے ماننے ہیں، آپ کے ساتھ ہم نے کوئی تکرار نہیں کرنی، پھر تو آپ کا حکم اور سر تسلیم خم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے بھائی چلو علی مٹا دے، لکھ دے محمد ابن عبداللہ، یہ لکھ دے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہے میں نہیں مٹانے والا، میں نہیں مٹانے والا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام مجھے دکھا، مجھے بتا کہاں ہے، میں مٹا دوں، لکھ دو محمد بن عبداللہ۔ اور میں اللہ کا رسول ہوں، یہ مانے نہ مانے ہوں تو اللہ کا رسول ہی، یہ نہ مانیں گے تو کیا میری رسالت میں کمی آئے؟ میں اللہ کا رسول ہوں۔ پھر اگلی شرائط یہ لکھ دی گئی، ابھی شرائط لکھی جا رہی تھی، دستخط نہیں ہوئے، لکھی جا رہی ہیں، تو اسی سہیل بن عمر کا بیٹا ابو جندل رضی اللہ تعالی مسلمان ہے، اور باپ یہاں معاہدہ کر رہا ہے اور بیٹا ادھر قید میں، بیٹے کو جکڑ کر کے آیا ہے کہ یہ کہیں بھاگ نہ جائے۔ بیٹے نے کسی طرح وہ اپنے سنگل وغیرہ توڑ تاڑ کے وہ آ گیا، جب آ گیا یہاں پر
تو سہیل کہنے لگا سب سے پہلے اب پتہ چلے گا آپ وعدے کی پابندی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. میرا بیٹا مسلمان ہے, میں اسے گھر میں قید کر کے آیا تھا, یہ آیا ہے, میرا آپ کا معاہدہ ہو چکا ہے کہ مسلمان ہمارے بندوں کو واپس کریں گے, میرا بیٹا واپس کرے. اب وہ چیخنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے ظلم کی انتہا کی ہے مجھ پر, خدا را مجھے ان کے ساتھ نہ بھیجیے, انہوں نے بڑا ظلم مجھ پر کیا ہے, اب مجھ سے سہا نہیں جاتا, اتنا ظلم میرے باپ نے میرے خاندان نے مجھ پر کیا اسلام کی وجہ سے, مجھے واپس نہ بھیجیے گا, مجھے اپنے ساتھ لے جائیں, اللہ کے واسطے مجھے اپنے ساتھ لے جائیں, ان کے پاس نہ جانے. بڑے ظلم, کیسے ظلم کیے ہوں گے. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کہنے لگے سہیل جانے دے, بڑا تو نے جو دکھ دینے تھے دے لیا, اب جانے دے اسے میرے ساتھ. کہا نہ, ابھی تو پتہ چلنا ہے کہ آپ معاہدے پہ کاربند ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. آقا علیہ السلام فرمایا ابو جندل واپس چلا جا, میں نے معاہدہ کر لیا ہے, میں اپنی زبان سے پیچھے ہٹنے والا نہیں, میں اپنی زبان سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں, میں نے معاہدہ کر لیا ہے ان کے ساتھ. بہرحال تحریر ہو گئی, مسلمان اب یہاں سے واپس پلٹنا تھا, احرام باندھے ہوئے تھے, کوئی احرام نہ کھولے, کیسے احرام اس طرح کھول لیں. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی اجازت آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے لوگوں کو کہہ رہے ہیں احرام کھولو, کوئی نہیں کھول رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں گئے, ام سلمہ سے کہنے لگے لوگوں کو کیا ہو گیا, کوئی بات ہی نہیں سن رہا, سارے اسی غم میں بیٹھے ہیں کہ یہ معاہدہ کیوں ہوا, ہم نے تو عمرے کے خواب دیکھے تھے, اب یہ کیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے آ کر کے اپنا احرام کھولا, سر مڈوایا. یہ بھی ایک بڑی کیفیت ہوتی, جب بھی یہ مختلف موقعوں پر ہے, جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے حجام کے پاس جاتے نا حجامت کروانے کے لیے, تو صحابہ کرام کی جستجو ہوتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کہیں گرے نہیں, وہ اپنا توشہ بنا لیتے تھے, محفوظ کر لیتے تھے, سنبھال لیتے تھے. اس موقع پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کھولا, سر منڈوایا, جو جانور لے کر کے آئے تھے انہیں ذبح کر کے کھانے کھلائے گئے اور واپس آئے. اب ان واپس آنے والے لوگوں میں دو بندے بڑے منافقین تھے, ایک عبداللہ بن ابی, وہ بھی یہاں پر آیا تھا, اور ایک جد بن قیس, اس نے بیعت بھی نہیں کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس موقع پر, یہ چھپ گیا اپنی اونٹنیوں کے پیچھے. تو انہوں نے بڑا واویلا کیا کہ دیکھو جی کہتے تھے خواب ہے, خواب دیکھا ہے, پورا نہیں ہوا, کیسے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح پھر نازل کی کہ جو آپ کو آپ کے رب نے خواب دکھایا تھا وہ بالکل پورا ہونے والا ہے. آپ عنقریب اللہ کے گھر میں امن کے ساتھ, ایمان کے ساتھ داخل ہونے والے ہیں, اور اللہ کے سوا آپ کو کسی کا ڈر اور خوف نہیں ہوگا. آپ اس حال میں بیت اللہ میں داخل ہوں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا سفر کیا, اگلے سال دوبارہ آئے اور دوبارہ عمرۃ القضاء کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ میں آ کر کے, اور 3 دن یہاں پر رہے. ہاں اس میں کچھ چیزیں رہ گئی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب چلے گئے تو لوگوں نے کہا کہ عثمان تیری کیا قسمت کہ تو جائے گا اور بیت اللہ کا طواف کر لے گا, ہم رہ جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں امید رکھتا ہوں میرے بغیر عثمان عمرہ نہیں کرے گا, میرے بغیر عثمان عمرہ نہیں کرے گا. مکے میں پہنچے, جب بات چیت ہونے لگی تو انہوں نے کہا کہ تو کر لے طواف, تو عمرہ کر لے. کہا خدا کی قسم جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کریں گے, میں بیت اللہ میں آیا بھی ہوں, میں عمرہ نہیں کروں گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کریں گے. اس وقت تک میں عمرہ نہیں کروں گا. جب یہ واپس آئے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہاں بھائی کیا عمرہ تو نے کر لیا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ عمرہ نہ کریں, آپ کو روک لیا جائے اور میں عمرہ کر لوں, یہ کیسے ہو سکتا ہے. اور ایک چیز ان کی اور بڑی وہاں پر, ان کے چچا کے بیٹوں نے کہا اپنی چادر سلوار کو تھوڑا سا نیچے کر لو, ٹخنوں سے اوپر تھی. لوگ سمجھتے شاید یہ غریب آدمی اس کے پاس کپڑے پورا نہیں ہے. ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے نا ٹخنوں سے سلوار کو اونچا کر لیں چادر کو, تو لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. حالانکہ یہ اتنی بڑی اور عظیم سنت ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے جو تکبر کی وجہ سے اپنی چادر سلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے دیکھیں گے نہیں, جسے نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے اس کی جنت کے جانے کا معاملہ کیسے ہو سکتا ہے, ممکن ہی نہیں. تو تکبر کی وجہ سے چادر سلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والے کے بارے میں اتنی بڑی وعید دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. دوبارہ انہیں ان کے چچا کے بیٹے نے کہا تھوڑی سی
کہا ان دنیا کے بیوقوف سرداروں کے لیے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کر دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ممکن کہ میں ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کر دوں۔ اب یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے، ایک معاہدہ ہو چکا تھا کہ 10 سال لڑائی نہیں ہے۔ اب یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا جہاں کے بادشاہوں کو خط لکھنے شروع کیے، خطوط لکھوائے۔ ان کی تعداد کتنی تھی، کن کن کو خط لکھے، خط لکھنے والے کون تھے، خط کا مضمون کیا تھا، اور کس کس بادشاہ نے اس کا کیا رسپانس دیا۔ کچھ نے مانا کہ نہیں مانا، سب نے مان لیا یا کچھ نے مانا، یہ باتیں کل انشاءاللہ کریں گے۔ وہ خطوط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان میں سے اس وقت کیا دنیا میں کوئی موجود بھی ہے؟ وہ لکھتے ہوئے کس انداز کی لکھائی تھی؟ میں کوشش کروں گا کہ کل اس کی کاپی شاید اگر مجھے میسر آ گئی تو وہ جو خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے تھے، ان خطوں میں سے کچھ ایک دو خط ملتے ہیں، ان کی تصویر ملتی ہے، بہرحال وہ ہیں تو کہیں محفوظ، وہ تصویر میں نظر آتا ہے کہ کس طرح لکھا گیا۔ وہ کوشش کریں گے اگر اس کی کاپی اگر آپ کے ہو سکی تو میں وہ کل بھی آپ کو دکھلانے کی کوشش کروں گا۔ یہ انشاءاللہ یہ اس بات تو ہمارا ابتدائیہ تھا، اگلی بات جو اس کا کریں گے انشاءاللہ وہ ملٹی میڈیا پہ کریں گے، تاکہ وہ خطوط، وہ باتیں، وہ جگہیں، ان جگہوں کے نقشے، یہ جو میں نے آپ کے سامنے بھی باتیں ہم کر رہے تھے حدیبیہ کہاں ہے، اس کا وہ پورا نقشہ اگلی بار انشاءاللہ جب ہم کوشش کریں گے نا یہ، تو اسے ملٹی میڈیا پہ لے جائیں گے اور وہ ساری چیزیں آپ کو دکھائیں گے کہ کس کس طرح کے نقشے تھے اور کس کس جگہ پہ کس طرح آئے تھے۔ یہ بہت آپ کے لیے انشاءاللہ آسانی ہوگی، اگلی بار اگر اللہ نے زندگی دی تو، اللہ نے توفیق دی تو اگلی بار انشاءاللہ یہ کریں گے۔ تو کل یہ کوشش کریں گے انشاءاللہ ان خطوط، اور پھر اس کے ساتھ خیبر، کیونکہ کل کا دن ایک کم پڑ گیا تو میں کوشش کریں گے ہم خیبر اور یہ خطوط کا معاملہ کل میں ہم مکمل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ آگے سے آئندہ جو ہے وہ ہمارا معاملہ یہ مکمل ہونے کی طرف آئے، کیونکہ ہم 7 ہجری 8 9 10 اور 11 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے، 11 ہجری کے ربیع الاول میں، تو یہ دن بھی کم پڑ گئے ہیں اور معاملہ بھی زیادہ ہے، اس لیے کوشش کریں گے انشاءاللہ کل آپ کو وہ سارے معاملات۔ آج ہماری گفتگو تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب غزوہ خندق میں لوگ کفار کے لشکر بھاگ گئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دلوں پہ رعب ڈالا گیا، سخت ٹھنڈی ہوا چلائی گئی، طوفان کی وجہ سے یہ بھاگے، تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کا محاصرہ کیا، ان کو جو ہے وہ قتل کیا گیا، ان کو جلا وطن کیا گیا، قیدی بنائے گئے۔ اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف علاقوں میں صحابہ کرام کے سریے بھیجے، کچھ چھوٹے چھوٹے غزوات میں خود بھی شریک ہوئے، اور اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ خواب میں عمرہ کر رہا ہوں۔ اس وقت صحابہ کرام تیار ہوئے، 1300 سے لے کے 1700 کے درمیان صحابہ کرام کی تعداد ہے۔ یہ مسلسل سفر کرتے ہوئے حدیبیہ کے مقام پر پہنچتے ہیں، کفار مکہ انہیں روک دیتے ہیں، لڑائی جو ہے وہ اپنے لشکر لے کر کے موجود ہیں، کفار مکہ بھی اور مسلمان بھی۔ صلح کی کوششیں ہوتی ہیں، 3 بار مشرکین مکہ نے بندے بھیجے، پھر ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، اور چوتھی مرتبہ جب مشرکین مکہ کی طرف سے سہیل بن عمر آیا تو اس وقت معاہدہ طے پا گیا۔ معاہدے کی شرائط یہ تھی کہ 10 سال ہم لڑیں گے نہیں آپس میں، اور ہم جو مشرکین اس سال مسلمان واپس چلے جائیں گے، اگلے سال آ کر کے عمرہ کریں گے، اور اگر کوئی مسلمان کافروں کی قید میں ہے وہ کسی طرح بھاگ کر کے مسلمانوں کے پاس جاتا ہے، مسلمانوں پر لازمی ہے کہ اس بندے کو واپس کریں مشرکین کو، اور اگر کوئی مسلمان مرتد ہو جاتا ہے تو وہ جہاں چاہے جا سکتا ہے۔ ان شرائط میں حکمتیں بہت بڑی تھیں لیکن وقت کم ہے۔ یہ شرائط بظاہر کچھ اور تھیں لیکن اس کے اثرات بہت بڑے تھے۔ مثال کے طور پہ اب کوئی مسلمان قیدی ابو جندل ہی تھے، یہ پھر یہاں سے چلے گئے واپس مکہ میں، پھر وہاں سے بھاگے اور بھاگ کر کے انہوں نے سمندر کے کنارے پر اپنا ایک ڈیرا بنا لیا، اور یہ 70 کے قریب اکٹھے ہو گئے مسلمان جو کافروں کی چیرہ دستیوں سے تنگ آئے تھے۔ اب یہاں سے کوئی قریش کا قافلہ گزرتا یہ بگاتے تمہاری ایسی کی تیسی، اب ادھر سے گزر کے دکھاؤ۔ اب قریش نے ہاتھ جوڑ لیا، خدا کا نام ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہیں لے جائیے، ہمارا تو سفر انہوں نے مشکل کر دیا۔ پہلے کہتے تھے ہم مسلمانوں کو جانے نہیں دیں گے، پھر یہ بھی نوبت آئی کہ انہوں نے خود ہاتھ باندھے کہ انہیں کسی طرح لے جائیے۔ یہ ابو جندل، ابو بصیر وغیرہ تھے، یہ 70 مسلمان۔
تو بہرحال یہ پھر انشاءاللہ کریں گے. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پلٹے ہیں. مدینہ پلٹنے کے بعد خطوط لکھے، اس سے آگے کل آغاز کریں گے. اللہ کے الحاکمین ہم سب کو صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے، کمیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمائے. اقول قولی ھذا والحمد للہ، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.